الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحجة ابن الحسن إمام زماننا هذا في توقيعه الشريف إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران و خواہران ایمانی، البادی سنٹر بروکلن میں ملاقات امام زمانہ کے عنوان پر آج ہماری دوسری تقریر ہے. آج کی تقریر کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم کبیر اور عامل عظیم سید مہدی بحر العلوم یہ نجف کے مجتہدین میں سے تھے. ان کے ایک کلاس فیلو تھے جو ان سے ذرا علم میں زیادہ تھے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ مرجع بن گئے اور وہ جو زیادہ تھے وہ نان مرجع رہے. تو انہوں نے ایک روز پوچھا کہ سید علم میں تو میں آپ سے بہتر تھا، آپ یکا یک مرجع کیسے بن گئے؟ تو سید بحر العلوم نے کہا کہ وہ شخص کیسے مرجع نہ بنے جس کے سینے پر حجت ابن الحسن نے مسجد سہلہ میں ہاتھ رکھا. یہ مسجد سہلہ کے اعمال ہیں، وہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. یہ 40 شب چہار شنبہ کے اعمال ہیں، سال بھر کا عمل ہے. سہلہ میں کریں یا گھر میں کریں، امام علیہ السلام کی خدمت میں انسان شرف یاب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مسجد جمکران کا عمل ہے. میں نے پوچھا ایک نابینا سے، وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے بارے میں شہرت تھی کہ انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا ہوا. اوائل طلبگی زمانہ طالب علم میں شوق ہوتا تھا پوچھنے کا. جا کے بیٹھے ان کے پاس تانتا لگا رہتا تھا، بہت لمبی قطار ہوتی تھی. کافی دیر کے بعد ہماری باری آئی تو ہم نے کہا کہ آقا آپ نے امام زمانہ کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں فرماتے ہیں تم اس لیے مجھے سوال کر رہے ہو کہ میں نابینا ہوں؟ تمہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو نابینا بھی دیکھ سکتا ہے. تو یہ جواب انہوں نے مجھے عنایت فرمایا. ان کے بارے میں شہرت تھی، بڑے بڑے مجتہد میں نے دیکھا ہے لائن میں لگے ہوتے تھے ان سے مصافحہ کرنے کی. ان کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ وہ حجت ابن الحسن کی خدمت میں مصافحہ کرتے ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے، وہی استاد کا ایک واقعہ بتایا تھا اس نے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضی الحائری رحمت اللہ علیہ جو مؤسس حوزہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الکریم حائری کے بیٹے. شیخ عبد الکریم ان سب کے استاد تھے
جتنے بھی مراجع یہ پچھلی صدی میں گزرے ہیں ان سب کے وہ استاد. ان سے میں نے پوچھا کہ آغا صاحب کچھ اور بتائیں، امام کی خدمت میں آپ شرف یاب ہوئے تو ذرا طبیعت میں سخت بھی تھے اور جولی بھی تھے. مجھے کہتے تجھے اور کوئی کام نہیں ہے، درس پڑھ. میں نے کہا درس تو پڑھ کے آیا ہوں. تو اچھا ٹھیک ہے بتاؤں گا، کچھ دنوں کے بعد بتاؤں. ایک روز جو میں حاضر ہوا، میں نے کہا آغا صاحب آج وہ دن آ گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں آج دن آ گیا. فرماتے ہیں میں اپنی بیگم کے ساتھ مشہد الرضا امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر جو زاد راہ لے کے گیا تھا وہ کم پڑ گئی، کم ہو گئی. اتفاق سے آپ کے ساتھ بھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ گئے ہوئے سفر پہ پیسے کم ہو جاتے، کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی یا اسپینڈ زیادہ کر لیا. تو فرماتے ہیں کہ اب واپس آنا تھا، ہمیں چاہیے تھا 200 تومان ٹوٹل واپسی کے لیے. بیگم نے کہا کہ ہمارے پاس تو 40-50 تومان بچ گئے ہیں جن کی تو ٹکٹ آ جائے گی، تو اب کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، کھانا پینا ڈراپ کر دیں گے، دیکھیں گے. تو بیگم نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جن کی خدمت میں 60 سال سے کر رہا ہوں، یا ان سے میں کہوں گا پینشن میں آج تھوڑا بہت کھانے پینا پہنچا دیں. ٹھیک ہے بیٹھ گئے دونوں میاں بیوی. فرماتے ہیں مشہد کے اسٹیشن سے گاڑی چلنے میں چند لمحے باقی رہ گئے تھے کہ جیسے وسل بجاتے ہیں نا وہ انچارج کے، گاڑی اب چل اس وسل کے بعد میرے خیال میں شاید آدھا منٹ یا کوارٹر منٹ ہوتا ہے ٹوٹل، وسل بج چکا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت چاند، 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت چہرے والا عرب سفید کپڑوں میں ملبوس برق رفتاری سے داخل ہوا اور گاڑی کے دروازے بند ہونے سے پہلے وہ اتر بھی گیا اور اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا. وہ تو چلا گیا، ایسے سمجھا جیسے کوئی خواب ہو. چند میل گاڑی چلی ہوگی تو میری زوجہ نے کہا لفافہ کھولے تو صحیح کہ کیا؟ تو میں نے کہا آپ کو جلدی کیا؟ کہنے لگے کھولے صحیح. میں نے جو کھولا تو اس میں 200 تومان رکھے ہوئے تھے اور ایک پرچے پہ لکھا ہوا تھا حاذا من قبل امام زمان. یہ واقعہ خود آغا نے مجھے سنایا کہ گویا وہ تشریف لانے والے حجت ابن الحسن ایک صاحب اور تھے اصفہان میں، ان کے پاس طی الارض تھا. طی الارض ایک کائنڈ آف میریکل ہے، کرامت ہے. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، طی الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین لپٹ جاتی ہے. آپ نے کہا میں ملتان سے سون حلوہ لیا، وہ زمین لپٹ جائے گی، ملتان آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ ملتان میں کھڑے ہو، زمین لپٹ، آپ نہیں جاتے، زمین آپ کی طرف آتی. اس کو کہتے ہیں طی الارض. تو ایک صاحب تھے، ان کے بارے میں حوضہ علمیہ قم والوں نے سنا کہ ان کے پاس طی الارض ہے. وہ وہاں گئے، انہوں نے کہا ابھی آغا بات یہ ہے کہ آج ہمیں کعبہ چاہیے، خانہ کعبہ کے سامنے جو ریڑھی لگتی ہے نا وہاں کا، آج ہمیں وہاں کی کافی چاہیے، کعبہ چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی پلا دیتے. ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ کعبہ آ بھی گیا. وہ ایسے لگا کہ ایک لمحے کے لیے غائب ہوئے ہوئے، کعبہ سامنے پڑا ہوا. تو کعبہ جب پیا انہوں نے کہا کہ حلفن کہا کہ یہ تازہ تازہ اسی ریڑھی سے خریدا گیا ہے، باقاعدہ خریدا گیا، ایسے نہیں، غصب نہیں.
تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ تو کہتے ہیں کہ کسی عرب سے مصافحہ کیا تھا، اس دن کے بعد یہ طاقت آئی۔ وہ عرب حجت ابن الحسن تھے جن کے صرف مصافحہ کی وجہ سے طی الارض کی طاقت اس بندے میں آ گئی کہ بندے کو زمین کی طرف نہیں جانا پڑتا، زمین بندے کی طرف چل کے آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کے مصافحے کا اتنا اثر ہو اس کے ظہور کا کتنا اثر ہو؟ یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیسے پہنچ جائیں گے یا ہم کیسے ان تک پہنچ جائیں گے۔ ایک جملہ اور سماعت کر لیجئے، ملاقات امام کے ذیل میں، یہ جملہ بھی انشاءاللہ اس قابل ہوگا کہ آپ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ ان کا نام ہے ساروقی، لقب ہے بیسیکلی، کاظم نام تھا، سید کاظم، اور ساروقی انہیں پکارا جاتا تھا۔ ساروق ایک قوم کے پاس چھوٹا سا قریہ۔ یہ واقعہ بہت ریسنٹ واقعہ ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس بندے کو میں نے تو نہیں دیکھا، مجھ سے تو پہلے یہ وفات پا چکے تھے، مگر میرے استاد نے ان کو دیکھا خود، اور استاد میرے زندہ ہیں یوٹیوب کے اوپر، بلکہ یہ واقعہ استاد کی زبان سے موجود۔ آپ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ٹائپ کریں تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا پورا کا پورا۔ یہ وہ نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ استاد نے یہ بتایا ہے کہ آئی وٹنسز نے کیسے دیکھا۔ اب ذرا معجزہ سنیے، پہلے سنیے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ وہ قم شہر میں رہتے تھے، ایک آغا صاحب نے تقریر کی۔ ہمارے یہاں ایران عراق میں تقریر کا سٹائل اور، ہندوستان پاکستان میں تقاریر کا سٹائل اور۔ ہندوستان پاکستان میں تقریر کی کامیابی یا ناکامی عوام طے کرتے ہیں، اور عراق ایران میں تقریر کی کامیابی یا ناکامی خود مولانا طے کرتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے مولانا بیچارے کلمہ حق کہہ ہی نہیں سکتے کہ اگر آج کہہ دیا تو اگلی دفعہ تو بلائیں گے ہی نہیں، تو پھر بچوں کا روزگار کیسے چلے گا؟ لوگوں نے اپنے عوام نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کبھی عالم کا تعین ہوتا ہے، عوام طے کرتے ہیں کہ کون عالم خطاب کرے، علماء طے نہیں کرتے۔ وہاں کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ۔ وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ عالم بیٹھتا ہے، اس کو کوئی رسپانس کی پرواہ نہیں، وہ کہتا ہے آپ میری بات سنیں نہ سنیں، میں نے اپنا فرض ادا کرنا، آپ آگے سے رسپانس دیں نہ دیں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، میں آپ کی ڈیوٹی ادا کروں۔ تو وہ عالم دین بیٹھے تھے، تقریر کر رہے تھے، انہوں نے خمس پہ گفتگو کی، اور انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو شخص خمس ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ انہوں نے مثال دیا، جیسے ہمارے عورت ہے، ہمارے علاقے میں تو جو خمس ادا کرتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگوں نے تو یہ، ہمارے لوگوں نے تو یہی بنا رکھا، ہمارے لوگوں کا مزاج یہی ہے بالکل، کیوں راجہ صاحب ایسے ہے کہ وہاں پر تو یہی مزاج ہے کہ یہ کہاں سے بے وقوف آ گیا خمس دے رہے۔ جو خمس ادا نہیں کرتا اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں۔ یہ انہوں نے عالم نے مسئلہ بیان کیا۔ یہ بیچارے ساروقی صاحب، سید کاظم، سادہ سے سید بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت خطرناک مسئلہ ہے، آج سے ایسے کرتے ہیں کہ قم چھوڑ دیتے ہیں، کہیں جنگل میں چلتے ہیں جہاں نماز قبول ہو۔ انہوں نے چھوڑ دیا، ساروق نامی بستی میں پہنچے، وہاں پوچھا کہ بھئی یہاں کے لوگ خمس دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ بھی کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا پھر تو مشکل ہو جائے گا۔ وہاں پر ایک صاحب تھے، ان کے ہاں انہوں نے نوکری ملازمت شروع کر دی کہ میں آپ کے ہاں ملازمت کروں گا، اور میرا کام یہ ہوگا کہ جتنا کماؤں گا آدھا دوں گا فقیروں کو، آدھا رکھوں گا اپنے لیے خمس نکالنے کے بعد۔ خیر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں قم وغیرہ میں جو ڈیلی خمس دیتے ہیں، یہ بھی آپ حیران ہیں، ہر روز خمس دیتے ہیں۔ ان کے
برادر نسبتی ہیں آغا صاحب کے وکیل وہاں یورپ میں. جتنے سال میں وہاں گیا ہوں جہاں جہاں میں نے مجلس پڑھی مجھ سے سب نے یہ خواہش کی کہ آپ سفارش کر دیں قبلہ تقوی صاحب سے کہ خمس ہمیں دینا نہ پڑے. ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ مولانا تقوی کے ہاں جا رہے ہیں یہ 100 پاؤنڈ لے کے جائیے. یہ ہمارے قوم کی مینٹلٹی. یہی حال ہماری وکالت کا بھی ہے. ہم بھی یہاں وکیل ہیں. ہمیں آغا صاحب کی خدمت میں تھوڑا بہت کبھی دینا پڑتا ہے یا ایک آدھ دفعہ کچھ مہربانی کی ہے ایک دو مومنین نے, ورنہ عموماً تو ہم ان کی خدمت میں ہاتھ خالی جاتے ہیں. رواج ہی نہیں ہمارے خمس دینے کے. اور اس کی وجہ یہ ہے ہمیں جو اس کی سزا مل رہی ہے ہمارے رزق میں برکت نہیں, ہماری پریشانیاں ختم ہی نہیں ہو رہی. اس لیے کہ جب ہم امام کا مال نہیں دے رہے, امام ہمارے حق میں دعا نہیں کر رہے. جب امام دعا نہیں کر رہے ہم دعا سے محروم ہو گئے. لہذا جن کی وجہ سے کائنات چل رہی ہے جب ان کی دعا سے ہی محروم ہے تو پریشانیاں کیسے ختم. خیر انہوں نے جناب وہاں پر ایک دن فرماتے ہیں وہ ساروقی صاحب کہ ایک دن میں قم کے راستے میں جا رہا تھا, تند و تیز برف باد و بارہ تھی, کہ ایک غریب نے مجھے کہا سید کاظم آج بھول گئے مجھ غریب کا حصہ, مجھ غریب کا حصہ آج بھول گئے. میں نے کہا اللہ نہ بھلائے, کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اسی برفانی ویدر میں جا کے میں نے مزدوری کی, جو کمایا اس بزرگوار کو لا کے دے دیا. ابھی میں آ رہا تھا کہ ایک قبرستان ہے چہل اختران, میں نے بھی وہاں پر سینکڑوں مرتبہ زیارت کی ہے. 40 فرزندان اہل بیت وہاں پر دفن ہے. قم میں 40 امامزادے وہاں پر دفن ہیں, اور وہیں پر 2 اور امامزادے بھی ہیں مشہور, ان کے 2 کے گنبد ہیں. فرماتے ہیں میں وہاں سے گزر رہا تھا کہ واپس جاؤں ساروق کی طرف, کہ وہاں اسی حالت میں مجھے ایک صاحب نے بلایا اور کہا کہ چلو ہم ذرا امامزادوں کی زیارت کریں. میں ساتھ چل پڑا الیک سلیک کے بعد. اب جو میں اندر گیا تو کہتے ہیں روشنی اتنی زیادہ تھی جو چھت پہ جا رہی تھی اس شخص کے وجود کی کہ آنکھیں چدھیا رہی تھی, اس حد تک روشنی. مجھے انہوں نے کہا سید کاظم نام لے کر زیارت پڑھو امامزادے کی. تو میں نے کہا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں نے تو ایک لفظ کہیں اسکول میں پڑھا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا اب پڑھو. اب جو میں نے پڑھا تو عبارت لکھی تھی زیارت کی چھت پہ, اور ساری عبارت میں نے امامزادے کی زیارت کی پڑھی. میں بڑا حیران ہوں. ان صاحب سے مصافحہ ہوا, ان صاحب نے سر پہ ہاتھ رکھا, میں واپس چلا گیا. اب جو میں گھر پہنچا تو مجھے سارا قرآن حفظ. میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں تھا, میں اب قرآن جہاں سے چاہ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں. میں نے کچھ مجھے شک سا ہوا کہ میں خواب میں ہوں یا میں بیداری میں ہوں. تو میں کسی اور دوست کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا آپ قرآن کھولیں میں قرآن پڑھتا ہوں. میں نے سارا کا سارا قرآن حافظے سے پڑھنا شروع کیا. اب اس میرے دوست نے کہا کیا ممکن ہے میں ایک لفظ پڑھوں تم آگے صفحہ پڑھ دو. اس نے لفظ پڑھا, میں نے صفحہ پڑھ دیا. اس نے کہا کیا ممکن ہے میں ایک آیت پڑھوں تم دوسری آیت پڑھو. اس نے ایک آیت پڑھی, میں نے دوسری آیت پڑھ دی. کیا یہ ممکن ہے کہ میں ایک سورت ختم کروں تم اگلی سورت پڑھ دو. میں نے وہ سورت پڑھ دی. اب جو اس نے مجھ سے کہا اور کچھ اور لوگوں نے بھی کہ کیا تم الٹ سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہو, یعنی ناس کو پہلے پڑھو, فلق کو بعد میں پڑھو, کافرون کو بعد میں پڑھو, اخلاص کو بعد میں, ایسے پڑھ سکتے ہو. تو میں نے ان کو ہاں کہنے کی بجائے قرآن پڑھنا ہی شروع کر دیا. اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص کے وجود کی وجہ سے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے کائنات کے علم کے خزانے میرے ذہن کے اندر مرکوز ہو گئے. اس شخص کو میرے استاد نے خود دیکھا اور ان سے قرآن بھی خود سنا. اور وہ اس کا کام اب یہی ہو گیا تھا کہ لوگ گلی کوچے میں اسے پکڑ لیتے,
اور اس سے قرآن سنتے رہتے، اس کا ٹیسٹ لیتے رہتے. تو یہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر دیا ہے ملاقات امام زمانہ کا، جو زیادہ دور نہیں، بالکل یہ لاسٹ سینچری کا واقعہ ہے. وہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے قرآن سنا ہے. میں ان کو خود مل چکا ہوں، کئی متعدد لوگوں کو جنہوں نے سید کاظم سارقی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن سنا، جبکہ انہوں نے بیچارے کاشتکار تھے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا. جس نے پڑھا نہیں تھا اسے حفظ ہو جائے، اسے حجت ابن الحسن کی مصاحبت کا معجزہ ہے. ایک واقعہ اور سن لیجیے، یہ بھی آپ کو کام آئے گا. ایک بحرین میں ہمیشہ سے شیعوں کی اکثریت رہی، آج 80-85% شیعہ آج بھی بحرین میں. بدقسمتی سے حکومت ہمیشہ متعصبین کی رہتی ہے، مگر ہے وہاں پر. ایک بادشاہ تھا جو ذرا معتدل تھا، متعصب نہیں تھا. اس کے دل میں ذرا نرمی تھی اہل بیت کے بارے میں. اس کا ایک وزیر تھا، وہ ہمیشہ اسے کہتا رہتا تھا اہل بیت کے خلاف گفتگو کرتا رہتا. اس وزیر نے ایک روز کہا، دیکھو بادشاہ، تمہارے لیے اللہ نے ایک پیغام بھیجا. کیا پیغام بھیجا؟ میرے گھر میں ایک انار کا درخت ہے، وہاں ایک انار کا پھل لگا، اس پر مولا علی کے مخالفوں کے نام اللہ نے اپنے قلم قدرت سے لکھے. یہ دلیل ہے کہ مولا علی حق پہ نہیں، بلکہ ان کے جو مخالف ہیں وہ حق پہ. اسے کہا انار لے آؤ. انار لایا گیا، بالکل ٹھیک ہے لکھا ہو. انار کیوں؟ انہوں نے، بادشاہ نے کہا کہ وہ شیعوں کے جو علماء ہیں، محمد ابن عیسیٰ بحرینی جو ان کے بڑے عالم ہیں، ان سے کہو وہ آئے ہمارے پاس. یہ 12 علماء مل کے کونسل بنا کے پیش ہوئے. شاہ نے کہا یا اس کا جواب لاؤ یا 12 کی 12 گردنیں تیار کرو کٹوانے کے لیے. محمد ابن عیسیٰ بحرینی نے کہا یہ فائدہ ہے رمضان میں پڑھنا. ایک سلام پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری. محمد ابن عیسیٰ بحرانی نے کہا 72 گھنٹے کی مہلت دے دیں، ہم جواب لے آئیں. جنگل پرخار میں تمام کے تمام لوگ نوبت بنوبت کپل آف آورز ایچ، علماء نے وہاں جا کے استغاثہ کرنا شروع کیا امام زمانہ کی خدمت. یہ استغاثے کئی ہیں، یہ کتابوں میں میں نے کوئی 40 کے لگ بھگ استغاثے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ. ان میں سے مثلا ایک استغاثہ سلام اللہ الکامل التام الشامل جو مفاتی کے اندر بھی موجود ہے. یہ زبردست استغاثہ ہے. یہ میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا. جس زمانے میں میرے محسنوں نے میری شکایت لگا دی تھی امیگریشن، اور مجھے اس ملک سے ڈپورٹ ہو جانا چاہیے تھا ان کی مہربانی کی وجہ سے. کچھ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، کچھ زندہ ہے، اللہ ان کو نیک بنائے. ظاہر ہے ہم بد دعا بیچاروں کے لیے کیا کریں گے، خود ہی بد دعائیں ہوئے ہیں بیچاروں کی. جی ہم ان کے لیے ہم نے کیا بد دعا کریں گے. تو رات کو ایک دن میں نے ایسے ہی کسی جگہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص استغاثہ امام زمانہ کرے تو نیکسٹ ڈے جواب ملتا. میں بہت ٹائرڈ ہو گیا تھا، اس وقت ڈاکٹر بھی نہیں تھے کہ ان سے سفارش کروا لیتے. ذرا انگریزی بھی اس وقت اتنی فلوئنٹ نہیں تھی، بات بھی نہیں کر پاتے تھے. میں نے کہا کیوں نہ آج رات میں استغاثہ کرتے ہیں اپنے امام کی خدمت میں. ان سے کہتے ہیں کل پتہ چل جائے کہ امیگریشن ہونا ہے کہ نہیں. ایک تذبذب ہے، کنفیوژن ہے، پریشانی ہے، کیوں؟ تو رات کو میں نے استغاثہ پڑھا، یہ مفاتی میں موجود ہے. 108 صفحہ یا 113 ہے ابتدا میں مفاتی. وہ استغاثہ پڑھا. صبح کو 9 بجے، ٹھیک 9 بجے مجھے کال آ گئی کہ آپ کا کام ہو گیا. ایک استغاثہ پڑھنے سے. یہ تو آپ کے مفاتی میں موجود ہے. استغاثہ پڑھا. بہت استغاثے ہیں. انشاءاللہ جب آئندہ گفتگو چلتی رہے گی اور روزہ بھی نہیں ہوگا تو اور جوش سے پڑھوں گا.
ابھی فی الحال تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بھی زحمت نہیں دینا چاہ رہا. تو یہاں پر ایک استغاثے کا سوال. محمد ابن عیسیٰ بحرینی نے کہا کہ یہ سارے لوگ استغاثہ کریں گے. couple of hours 3 دن میں جواب آئے. آخری دن باری تھی محمد ابن عیسیٰ بحرینی کی جو علماء کے چیف تھے, بڑے تھے. جب ہو گئے تو ان کو ایک سید بزرگوار ملے. لک و دک صحرا میں رات کے صبح ہونے والی تھی, سپیدہ سحر نمودار ہونے والا تھا. کافی حد تک مایوس ہو چکے تھے اپنی کوتاہی کی وجہ سے, اللہ کی رحمت سے نہیں, اپنی انسان. ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے, اتنی دفعہ کہا تو اثر نہیں ہوا. آدمی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے تو ڈس اپوائنٹ ہونا کفر ہے, نہ امام کی عنایت سے ڈس اپوائنٹ ہونا. کہنے لگے بس میرے خیال میں اب انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ گردنیں کٹوا لیتے ہیں, ذرا غور کریں. یہی سوچا تھا. اس کو کہتے ہیں استقلال. ٹیسٹ ہو تو پتہ چلتا ہے, ثبات قدم اس وقت پتہ چلتی ہے جب ٹیسٹ ہو. ہمارا تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. ٹیسٹ ہو تو انسان کا پتہ چلتا ہے. کہنے لگے مذہب تو ہمارا سچا ہے, کوتاہی ہماری ہے, لہذا ہم گردیں کٹوا دیں. محمد ابن عیسیٰ بحرینی وہاں سے چلے کہ چلو گردیں کٹواتے. صبح کو شہادت پکی. ابھی 2 قدم چلے تھے کہ وہ سید بزرگوار ہے. انہوں نے پہلے تو دور سے پوچھا کہ ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہے. ہاں محمد ابن عیسیٰ بحرینی کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے حل پوچھنا چاہتے ہیں اس انار کا, جس کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹنے کو ہے, ہمارا مذہب ڈیفیم ہونے کو. ان سید بزرگوار نے کہا محمد ابن عیسیٰ بحرینی کل بادشاہ کو جا کے بتا دینا کہ اس متعصب وزیر نے ایک سانچہ بنایا ہے جس میں یہ نام کندہ کیے ہیں. جب انار کا پھل چھوٹا تھا اس نے سانچہ اوپر چڑھا دیا. جیسے جیسے انار بڑھتا گیا سانچے کے حروف اور الفاظ اس میں رقم ہوتے گئے. یہ اللہ نے نہیں لکھے, اس متعصب وزیر نے سانچے میں رقم کی. ٹھیک ہے. اور کہا ایک جملہ وجیب ہے کہ بادشاہ سے کہنا وہ انار منگوائے. ان منحوسوں کے ناموں کی بے برکتی کی وجہ سے انار میں دانوں کی بجائے حشرات الارض پیدا ہو چکے. دیکھیں آپ کے مولا کا تو اتنا پاک نام ہے کہ الحمدللہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ملاقات کی پاسبلٹی. اب وہ ظاہر دور کھڑے ہیں, کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, آپ جانتے ہیں. پیغام تو دے دیا کہ سرکار اگر آپ ہی ہیں, اب ذرا جملہ سر یہ عجیب ہے, اس پہ خاص توجہ ہے. یہ آج کی مجلس کا معال ہے یہ جملہ. سرکار اگر آپ ہی ہیں تو پھر یہ بتائیے آنا ہی تھا تو پہلے دن آ جاتا. یہ 3 دن ہمیں انتظار کیوں کروایا؟ آواز دے کے فرماتے ہیں غلطی تمہاری ہے. تم سے کس نے کہا تھا تم 3 دن کی مہلت مانگو؟ تم دربار میں مجھے پکارتے, میں وہیں اس کا آپ نے دیکھا کوتاہی ہماری ہو رہی. ہم امام کو بلا نہیں پا رہے, ہم امام سے ربط استوار نہیں کر پا رہے, ہم امام کا استغاثہ کر نہیں پا رہے, ہم امام کے لیے الہی عظم البلا صدق دل سے پڑھ نہیں پا رہے. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن ہم صحیح دل سے پڑھ نہیں پا رہے. ہم دعائے مدبہ کو ریکوائرمنٹ کے ساتھ پڑھ نہیں پا رہے. ہم دعائے افتتاح کو صحیح انداز میں پڑھ نہیں پا رہے. ورنہ یہی تو ٹولز ہیں امام علیہ السلام کو ملنے کے, امام کی ملاقات کے یہی تو ٹول ہے. ایک واقعہ اور سن لیں پھر میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. ایک کا ایک واقعہ. آپ نے ظاہر ہے کہ ہمیشہ نام سنا ہے مقدس اردبیلی کا. یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے. مجھے یاد ہے کہ
900 तक तो गया तकरीरों तक, हाँ 900 तक। उसके बाद ब्रेक लगाइए। तो अभी इंशाल्लाह चलता रहे, इसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बयान करते रहेंगे साल भर में कभी कभार। ये टॉपिक ऐसा है, इससे एक तो इश्क इमाम ज़माना पैदा हो, दूसरा इमाम की इनायात शामिल हो। बिल्कुल मेरा इस बात पे ईमान है, जितना आप इमाम को याद करते हैं उतना इमाम अलैहिस्सलाम आपको याद करते हैं। जितना आप इमाम के सामने अपनी परेशानी को पेश करते हैं उतना जल्दी वो हल फरमाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम साबिका उम्मतों के आखिरी नबी अर्ज अदब करे नरजिस के लाल के साथ, जरा गौर तो फरमाए, इस दर्जे पे हमारे इमाम हैं कि ईसा उन्हें नमाज ना पढ़ा सके, कि मेरा दर्जा इस काबिल नहीं नबी होते हुए कि मैं हुज्जत इब्न हसन को नमाज पढ़ा सकूं। लिहाजा उनसे मांगना चाहिए, तरीके हैं मांगने के। एक आप बीती अर्ज कर दो, ये इसी साल इत्तेफाक से हुई है। 115 या 114 काफिले के अफराद थे जो जिनके साथ मैं गया। तो हम गए सामर्रा शरीफ में। सामर्रा में आजकल रहना मना है, बस आप जाएंगे जाके चले आएंगे। वहां जब हम पहुंचे तो 4 घंटे थे टोटल हमारे पास। उसमें जाहिर है कि भूख भी सख्त लग गई सबको। सुबह को जरा नाश्ते में ज्यादा तवाज़ो नहीं हो सकी थी। जब जोहर का टाइम हुआ तो मुझे कुछ बीबियों ने आकर कहा कि मौलाना कुछ खाना आपके पास होगा। मैंने कहा ये पता नहीं था कि यूएसए वाली जिम्मेदारी यहाँ भी निभानी पड़ेगी। मैंने कहा इंशाल्लाह बहन खाना मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा मामूल असर देंगे। अभी ये बात कह के मैंने रुख मोड़ा था कि एक खुदाम दौड़ता हुआ है, ये मेरे साथ इस साल हुआ है और इसकी विटनेस है वो मेरी बहन और भाई भी 15-16, और फिर तो सारे विटनेस है, सबको मैं ले गया। उसने आके मेरे जो आलू पकड़ा, कहा शेख परेशान ना हो, इमाम और असद ने तुम्हारे काफिले का सबका खाना किया, सबका खाना। कहाँ किया है? कहा बस नमाज पढ़ के तुम किसी को बताना नहीं, सिर्फ तुम आओगे और तुम्हारे काफिले वाले, कोई और ना आए, फला कोने में आ जाओ। हम वहां कोने में पहुंचे, इतना बेहतरीन खाना इमाम असर के दस्तरखान से खाया है कि आज तक भुला ही नहीं सके। तो ये तो इस दफा हुआ है इत्तेफाक से। इसका मतलब ये है कि इमाम असर हमारी हर वक्त की एक्टिविटीज को नोट कर रहे हैं। एक है मुक़द्दस अर्दबेली, अब ज़ाहिर वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह कल बशर्ते जिंदगी मैं मुक़द्दस अर्दबेली के कुछ हालात, अल्लामा हिली के कुछ हालात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज आखिरी जुमला ये कहूंगा कि इमाम असर की ज़ियारत नाहिया, एक है ज़ियारत नाहिया, वो किताबों में मौजूद है, वो आप पढ़े जरूर। वो बड़ी, उसकी भी बड़ी अजमत है क्योंकि वो हमारे इमाम के मुंह से निकले हुए अल्फाज। नाहिया का मतलब नाहिया मुक़द्दस, यानी इमाम की तरफ से। और फिर ये नौहा भी है, नौहा है, ये नौहा है इमाम ज़माना का जो हर रोज वो कर रहे हैं। उस नौहे में से सिर्फ 2 जुमले सुन ले और आज की हद तक ज़हमत खत्म हो जाए। एक जुमला ये है, फरमाते हैं अस्सलाम अला जद्दतिल मज़लूमतिल महरूमतिल मग़सूबतिल लती अल मकसूरत अज़ला। मेरा सलाम उस जद्दा फातिमा पर, मेरी दादी फातिमा पर, जिसके पहलू की पसलियां टूट गई। और दूसरा सलाम अस्सलाम अला जद्दी अल गरीब, इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा उस दादा पे सलाम अल्लज़ी सुक़िता अन फ़रसिही मकबूबन अला वजहे, जो जीन अस्ब से मुंह के बल जमीन पे भागते हुए घोड़े से मुंह के बल मेरा इमाम जमीन पे आया। 14वें या 16वें कदम पे तो राहवार को खबर हुई कि मेरा सवार गिर गया। मैंने तो यहाँ तक रिवायतों में देखा है
کہ گھوڑے کو جب پتا چلا کہ سوار گر گیا، گھوڑا جلدی سے چکر کاٹتا ہوا واپس آیا، الظلیمہ الظلیمہ کہتا تھا، ہائے ظلم ہائے ظلم، زبان عربی میں پکارتا تھا، اور اس نے آ کر مولا کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ دیا۔ زبان حال میں امام جانتے ہیں زبان جانوروں کی، زبان حال میں کہتے ہیں مولا اگر میری غلطی سے آپ گرے ہیں تو میرے اوپر ایک مرتبہ سوار ہو جائیں، میں نجف لے جاؤں یا میں آپ کو مدینہ لے جاؤں۔ امام کہتے ہیں گھوڑے آج تک ایسا کبھی نہیں کہا مولا مجھے ایک وقت یاد آ گیا جب عید کا دن تھا، آپ کی بہنیں پاس کھڑی تھی، آپ کے بھائی پاس کھڑے تھے، آپ کے نانا بابا کھڑے تھے، آپ کی ماں نے مجھے اپنی چادر میں جو کھلائے تھے، جو بھی کھلاتی تھی اور کہتی تھی مرتجز خیال رکھنا، میں نے حسین کو چکیا پیس کے پالا۔ بارے اللہ اس توسل کو قبول فرما اور اس مجلس کا ثواب خاور علی خاوری صاحب کے مرحومین، ان کی بیگم کے مرحومین اور تمام بھائی بہن جو آج موجود ہیں یہاں پر، امام زمانہ کے سب کے مرحومین ایصال فرما۔ سب جو افطاریاں لائے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، جو چائے بنا رہے ہیں، جو صفائی کر رہے ہیں، جو پانی لا رہے ہیں، بارے اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ امام زمانہ کے اس سنٹر کی جس بھائی بہن نے خدمت کی ہے تو ان سب کو اپنی عنایتوں سے نواز دے۔ نصیر چٹھا کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور سید صاحب بھی التماس سے دعا کی ہے ان کے کاروبار میں برکت دے، علی بھائی کے کاروبار میں برکت دے، نذیر چٹھا صاحب جتنے بھی مومنین ہیں، بخاری صاحبان، نقوی صاحبان، سادہ غیر سادہ، چودھری صاحبان، اللہ کریم سب کے رزق و مال میں برکت دے۔ میاں صاحب بھی بہت دور سے آ رہے ہیں، بارے رہا ان کی حوائج شرعیہ کو بھی پوری فرما، خان صاحب کی جو حوائج شرعیہ وہ بھی پوری فرما، جن کے کام ہو گئے ہیں ان کو نصیب، جن کے نہیں ہوئے امام زمانہ کے صدقے میں ان کی رکاوٹیں دور۔ کچھ بھائیوں کی امیگریشن نہیں ہے، کچھ کے روزگار نہیں ہے، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان کو روزگار اور امیگریشن مہیا۔ جو ہمارے بچے بچیاں بہنیں بیویاں بزرگ خود